گلدم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ السلام علیکم دوستو۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، ایک جو ناپسند ہے اس کو برداشت کرنا، اور جو پسند ہے اس کا انتظار کرنا۔ صبر وہ ہے جب آپ کا دل جل رہا ہو پر آپ خاموش رہے، کیونکہ کبھی کبھی اللہ ہمارے سچویشن اسی لیے نہیں بدلتے کیونکہ وہ ہمارے دلوں کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں آزمائشوں میں اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم ہیرا بن جائیں، کیونکہ کوئی انسان جب بہت پریشر میں رہتا ہے نا تو وہ ہیرا بن کے ابھرتا ہے اور ہمارے اندر صبر اور شکر آ جائے۔ کبھی کبھی صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ بے شک صبر رکھو، رب کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے، بغاوت نہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صبر کا ڈائریکٹ کنیکشن ٹرسٹ سے ہے، یعنی یقین۔ آپ تب تک صابرین میں شمار نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا یقین اللہ پر مضبوط نہ ہو۔ اس چیز کی سمجھ بہت ضروری ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ نے ہمارے لیے بھلائی رکھی ہے۔ توکل اور صبر کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں توکل کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ اسی لیے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے ہدایت کے ساتھ ساتھ صبر کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ جنت میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ انہوں نے کچھ اچھا کام کیا ہوگا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے ان حالاتوں میں صبر رکھا جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی ان کو آزمانے کے لیے، اور اس وجہ سے ان لوگوں کو انعام ملے گا اور جنت کی بشارت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ جب ہمارے اندر توکل ہوگا، اللہ پر یقین ہوگا تو آزمائش کے وقت بھی ہمیں سکون ملے گا کہ اللہ نے مجھے جنت کے قابل سمجھا اور مجھے ان آزمائشوں میں ڈالا کہ میں اس پر صبر کروں اور وہ مجھے جنت عطا کر دے۔ اور دوستو، صرف ٹف سچویشن میں صبر کرنا ہی صبر نہیں ہے، نفس پہ کنٹرول رکھنا، ڈیزائر پہ کنٹرول رکھنا بھی صبر ہے، اور اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ جیسے کہ حرام ریلیشن شپ سے بچنا، میوزک نہ سننا، تھیٹر نہ جانا، موویز نہ دیکھنا، غلط دوستوں کی سنگت سے بچنا، پب نہ جانا، حلال روزی کمانا، حرام سے بچنا بھی صبر ہے، کیونکہ حرام چیزوں میں لطف ملتا ہے، مزہ آتا ہے، اور حرام کمانا آسان ہے، لیکن جو انسان محنت کرتا ہے اور حلال روزی کماتا ہے اور جتنا بھی روزی اللہ تعالیٰ دے رہے اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صابرین میں شمار کرتے ہیں، اور ان کے لیے بہت اجر و انعام ہے آگے چل کے انشاءاللہ۔ اور اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا، ڈیزائرز پہ کنٹرول رکھنا بھی توکل ہے، اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ مجھے اس کا ثواب آخرت میں دیں گے بھی توکل ہے۔ جتنا ہمارے اندر صبر ہوگا اتنا ہماری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ اور دوستو، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہر وقت گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار تھے؟ نہیں نا، ان کو تو سارے مکے والے صادق کہہ کر بلاتے تھے، لیکن جب انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا، لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتانا شروع کیا، تو لوگ ان کو مجنون کہنے لگے۔ کوئی پاگل کہتا تو کوئی جادوگر تو کوئی شاعر۔ نعوذ باللہ، ہمارے نبی کے شان میں ایسی ایسی باتیں کہی گئی۔ وہ ہستی جس کے لیے اللہ نے دونوں جہاں کو بنا دیا، یہ سب سن کر بھی وہ خاموش رہے تھے۔ تو دوستو، یہ مت سمجھنا کہ ہمارے نبی کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن اللہ نے قرآن کے ذریعے نبی کو صبر کی ہدایت دی اور انہوں نے اس پر صبر کیا۔ جب ہمارے نبی نے لوگوں کو وحی نازل ہونے کے بارے میں بتایا تو لوگ ان کی انسلٹ کرنے لگے، ان کا مذاق اڑایا گیا، کتنی ذہنی پریشانی دی گئی ہمارے نبی کو، پر انہوں نے اس پر صبر کیا، اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے کیونکہ ہم ان کی امتی ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے ہمیں۔ دوستو، ہمارے نبی کے وقت بھی وہی ہوتا تھا جو ابھی ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اسی طرح صبر کریں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اور وہی راستہ اختیار کرے جو انہوں نے کیا اور وہ کامیاب ہوئے۔ تو اگر ہمیں بھی کامیاب ہونا ہے تو ہمیں بھی اپنے نبی کی طرح صابرین بننا پڑے گا انشاءاللہ۔ جب بھی کوئی مومن کو آزمایا جاتا ہے کسی بھی تکلیف سے،
اسے کہنا چاہیے ان للہ و انا الیہ راجعون، انڈیڈ وی بلانگ ٹو اللہ اینڈ ٹو ہم وی شیل ریٹرن۔ ہمیں یہ صرف زبانی نہیں کہنا، دل سے اس بات کی گواہی دینی ہے کہ یس وی بلانگ ٹو اللہ اینڈ ٹو ہم وی شیل ریٹرن، تبھی ہمارے اندر بیلنس آئے گا۔ کیونکہ نا پیشنس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ اینڈ ہارٹ۔ صبر جو ہے نا وہ صرف ایک الفاظ نہیں ہے، بلکہ صبر زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں صبر کا ذکر 90 ٹائمز کیا ہے۔ جب ہم صبر کریں گے تو اللہ آخر میں ہمارے حق میں ہی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ناشکرے ہوتے ہیں، جو امپیشنٹ ہوتے ہیں، جو لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں میں ہی کیوں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتے ہیں، مجھے ہی کیوں آزماتے ہیں۔ وہ ایسا کرتے ہوئے اللہ سے بغاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو ناشکر ہوتا ہے، جو مجھ سے ہر وقت سوال کرتا رہتا ہے، ویسے لوگوں کو میں ہمیشہ پریشان رکھتا ہوں، اور ایسے لوگ ہمیشہ اپنا ہی نقصان کرواتے ہیں۔ آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ امپیشنٹ لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ اللہ نے ان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تو آزمائشیں دیتے ہی رہیں گے۔ تو کیوں نہ ہم صبر اور شکر کے ساتھ جو بھی پریشانی ہے اس کو برداشت کریں۔ تو دوستو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نہ یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا تاکہ ان کو بھی صبر کی اہمیت معلوم چلے انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔